السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گی جس نے حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دی۔ یہ دشمن خدا، دشمن نبی اور شیطان کا یہ شاگرد ہمیشہ کے لیے رجیم ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ تو آج ہم کس ظالم شخص کے بارے میں بات کریں گے جس کا خاتمہ جاننے کے لیے میں بےتاب ہوں؟ بالکل، مجھے بھی ایسی واقعات بیان کرنا پسند ہے کیونکہ ایسے واقعات کے ذریعے لوگوں کو ایک ہوپ ملتی ہے، ایک امید کی کرن ملتی ہے کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ بھلے اللہ نے ایک ظالم کو لمبی رسی دی ہو، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رسی کو کستا ہے تب وہ ظالم اور جابر شخص اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ تو آج ہم کس ملعون کا ذکر کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے شمر ابن ذلجوشن کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے اپنی ہر لعنت اور بددعا میں یاد رکھتی ہو۔ بے شک اس ملعون کو کون نہیں جانتا، سب سے زیادہ لعنت کا مستحق تو یہی شخص ہے۔ اللہ اس کے عذاب میں اور اضافہ کرے، الہی آمین۔ تو شمر ابن ذلجوشن کے بارے میں شروعات کرتے ہیں۔ یہ جو شخص تھا یہ دراصل تابعون میں سے تھا اور پھر حوزین کے قبیلے میں کلاب سے یا دلباب سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے اسے کلابی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ شمر ابن ذلجوشن کو اسی لیے ذلجوشن کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دی اونر آف دی آرمر۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے عرب میں آرمر یعنی زرہ پہنی جنگ کے وقت۔ یہ اسے کسی ایرانی بادشاہ نے دی۔ کیا یہ شمر کبھی دین اسلام پر ایمان لایا تھا؟ اور اگر لایا تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے اتنا بغض کیوں ہو گیا اسے؟ تم یقین نہیں کرو گی، یہ بہت ہی زیادہ آخر میں اسلام لے کر آیا، یعنی فتح مکہ کے بعد جب مشرکوں نے سرنڈر کر دیا اس وقت اس نے دین اسلام کو قبول کیا۔ اور سب سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کی طرف سے ان کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور پھر کربلا آتے آتے یہ پوری طرح سے بدل گیا اور یہ ان کے کٹر دشمنوں میں سے ہو گیا۔ تو پھر جب یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں لڑ رہا تھا تو پھر یہ امام حسین علیہ السلام کا دشمن کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا جبکہ اس نے امام علی علیہ السلام کی دفاع کی تھی؟ یہ کوئی امام علی علیہ السلام کی دفاع میں جنگ صفین میں نہیں لڑ رہا تھا۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دینار اور درہم کی پرستش کرتے ہیں، یعنی وہ صرف دولت کی خاطر لڑ رہا تھا۔ اسے لگا جہاں میرا منافع زیادہ ہو، اسے لگا امام علی علیہ السلام کے ساتھ اگر وہ لڑے گا تو اس کا زیادہ منافع ہوگا، اس لیے اس نے امام علی کا ساتھ دیا۔ لیکن کربلا پہنچنے تک اسے احساس ہو گیا کہ مجھے یزیدیوں کے ساتھ رہنے میں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی میری طرح ہی ہیں اور یہ لوگ بھی درہم اور دینار کی عبادت کرتے ہیں۔ بس اسی لیے اس نے یزید کا ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ عمر ابن سعد نے پہلے امام حسین علیہ السلام سے بات کی اور اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے، اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی یہ بتایا۔ عبید اللہ یہ سن کر خوش بھی ہوا کہ جنگ نہیں کرنی پڑے گی، لیکن یہ شمر ہی تھا جس نے ان لوگوں کو جنگ پر اکسایا، اور اس نے کہا کہ آج امام حسین علیہ السلام کمزور ہیں اور اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو وہ زیادہ طاقتور ہو کر لوٹیں گے اور تب تم لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اگر عمر ابن سعد سے یہ کام نہیں ہوتا ہے تو اسے کہہ دو کہ جو کچھ اس کے اقتدار میں ہے وہ سب کچھ میرے حوالے کر دے۔ تو یہ سب سے زیادہ انسٹرومنٹل بنا کربلا کی جنگ ہونے میں۔ لیکن اگر عمر ابن سعد جنگ کے خلاف نرم پڑ گیا تھا اور وہ جنگ نہیں چاہتا تھا تو پھر وہ اس خبیث کی باتوں میں کیوں آ گیا؟ یہ دولت اور حکومت تو اچھے اچھوں کو برباد کر ہی دیتے ہیں۔ عبید اللہ بھی جب اس بات پر راضی ہو گیا تھا، لیکن شمر کے کہنے پر کہ امام حسین زیادہ مضبوطی سے لوٹیں گے، اس نے عمر ابن سعد کو حکم دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرے، اور اگر اس سے ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ سب کچھ شمر کے حوالے کر دے اور یہاں سے چلا جائے۔ لیکن عمر ابن سعد سے اپنا تخت، اپنی حکمرانی نہیں چھوٹ رہی تھی، جس وجہ سے اس نے اپنا دین، ایمان اور اپنے نبی کے نواسے کو قتل ہو جانے دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا اور یہ شمر کربلا کس وقت پہنچا؟ وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن پہلے اس نے اپنا رخ کیا کوفہ کی جانب۔ وہاں گیا، وہاں کے لوگوں کو سخت لہجے میں ڈرایا دھمکایا کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے۔ پھر عبید اللہ کو، جیسا کہ میں نے بتایا، اس نے بھڑکا دیا اور پوری طرح سے جنگ کے لیے یہ سب کو راضی کر بیٹھا۔ اس کے بعد 9 محرم کو شمر 4000 کی فوج کے ساتھ کربلا میں داخل ہوا۔
عمر ابن سعد نے شمر کو وہاں بھی ڈانٹا. اس نے کہا کہ اچھا خاصا امام حسین علیہ السلام چلے جا رہے تھے یہاں سے, یہ جنگ کی نوبت تمہاری وجہ سے آئی ہے. تب بھی شمر نے اسے یہی کہا کہ اگر ابھی بھی تم سے جنگ نہیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, میں ابھی بھی تیار ہوں اور میں ان ساری چیزوں کا چارج لے سکتا ہوں. اور جب یہ سنا کہ شمر اس کی ساری چیزیں لے لے گا, اس کے سارا اقتدار, سارا پاور چلا جائے گا, تب عمر ابن سعد نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب کچھ شمر کا ہو جائے. اور پھر 9 کی رات, جسے ہم تاسوعا کہتے ہیں, یہ آیا امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے نزدیک. تو پھر یہ جناب عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے امن کا پیغام کیوں لے کر آیا؟ کیونکہ جیسے میں نے شروعات میں بتایا, یہ کلاب خاندان سے تعلق رکھتا تھا. جو عرب لوگ ہوتے ہیں وہاں کے جو قبیلے میں بہت زیادہ مانا جاتا ہے آپس میں یونٹی ہوتی ہے, تو آ کے اس نے آواز دی جناب عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو اور کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تم ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. کیونکہ جناب عباس علیہ السلام کی جو والدہ تھیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا, یہ بھی کلاب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے ان کا نام فاطمہ کلابیہ ہے. اور تب آ کے اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو امان دیتا ہوں, ہمیں ہمارے خاندان کے یا قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ہے. یہ سننے کے بعد جناب عباس علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو جناب عباس علیہ السلام کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہی کیا. انہوں نے اسے دھتکارا اور جھڑکی دی اور اس سے کہا کہ تم مجھے میرے لیے امن کا پیغام لے کر آئے ہو یا تم مجھے امان دینے آئے ہو, جبکہ یہاں تمہارے نبی کا نواسہ محفوظ نہیں ہے. مجھے تمہاری امان سے پناہ چاہیے اور میں تمہاری امان نہیں چاہتا. یہ سن کر وہ واپس لوٹ گیا. اور پھر 10 محرم کے روز جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے اور بہت زیادہ زخمی حالت میں تھے, تب بھی امام حسین علیہ السلام کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی ان کے نزدیک نہیں جا رہا تھا. لیکن عمر ابن سعد کے حکم پر یہ شمر ہی تھا جو امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے ان کا گلا کاٹا. کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ ان کے سینے پر بیٹھ کر یہ کام انجام دے رہا تھا. اس کا حشر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. اس نے جہنم کا بندوبست اس دنیا سے ہی کر لیا ہے ایسے اپنے کام انجام دے کے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے سروں کو کاٹ کر, یہی وہ شخص تھا جو اہل حرم کو لے کر, کٹے ہوئے سروں کو لے کر کوفہ گیا. لیکن اس سے پہلے اس نے ایک اور کام انجام دیا, وہ تھا جو بھی شہید ہوئے ہیں ان سب کی لاشوں کو روندنا. عمر ابن سعد کے حکم پر شمر ہی وہ شخص تھا جس نے گھوڑوں کو دوڑانا ان لاشوں پر شروع کیا. پھر جب یہ ان لوگوں کو لے گیا تب یہ کوفہ پہنچ کر اس نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کافی گستاخی بھرا کلام پیش کیا. لیکن جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اہل حرم مدینہ لوٹ گئے, تب اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے اور اسے افسوس ہے اس بات کا, لیکن اس نے تو صرف اپنے حکمرانوں کی پیروی کی اور وہ تو یہ جنگ چاہتا ہی نہیں تھا. اور اس طرح سے وہ پوری طرح سے مکر گیا اور اس نے اپنے حکمرانوں پر اس بات کا الزام ڈال دیا. خیر, اس کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ کیا اس نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح چند ہی سال انجوائے کیا یا یہ کچھ زیادہ لمبے عرصے تک اسے انجوائے کر سکا, یہ جو ساری دنیا کی لالچ میں یہ کر رہا تھا؟ یہ واقعہ کربلا کے بعد مشکل سے 5 یا 6 سال زندہ رہا. یزید کی موت ہو جانے کے بعد اس کے لیے کوفہ میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا, اور کیونکہ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا جناب مختار ثقفی کے لوگ جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہے تھے, تو یہ بھی جو بھاگ رہا تھا, چھپ رہا تھا, اسے بھی ڈھونڈا جا رہا تھا. جناب مختار نے اپنی ایک پوری ٹیم یعنی پوری اپنی ایک فوج لگائی تھی جو اسے ڈھونڈ کر مار دے, اور ایسا ہی ہوا. اس کو جناب مختار کے لوگوں نے دھر دبوچ لیا اور اس کا قتل کر دیا. اس کا سر قلم کر کے جناب مختار کو بھیجا اور اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈال دیا. سو مچ فار نتھنگ. اتنی چھوٹی سی چند دنوں کی زندگی کے لیے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی تباہی کر لی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے, تو امام حسین علیہ السلام کے بعد 500-600 سال چھوڑو, بہت دور کی بات, 50-60 سال بھی اسے یہ حکومت, یہ دولت, اس کا لطف نہیں اٹھانے کا موقع ملا. بس 5 سال 6 سال اتنا ہی وقت تھا جو یہ زندہ رہا, وہ بھی یہ کوئی شان و شوکت سے نہیں گزار پایا. اپنی جان کے لیے ہمیشہ پریشان رہتا اور چھپتا رہتا, بھاگتا رہتا, اور اتنی سی زندگی کے لیے اس نے ایسا کام انجام دیا.
یعنی برے کام کا برا نتیجہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہوتا ہی ہے. ایسے لوگ جو سب کچھ بھلا کر صرف دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں یا صرف ایسے پاور کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کا کبھی بھلا نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنے ہی لوگوں کو رون ڈالیں، کتنے ہی لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کریں. تمہارے یہ واقعات ہوتے ہیں جو دلوں کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ظلم و جور کر رہے ہیں ایک دن ان کا انصاف ہونا ہے، اور پھر دل کو سکون مل جاتا ہے. تو تمہارا بہت بہت شکریہ. بالکل، بے شک، انشاءاللہ، الہی آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہمارے تمام ناظرین کا بھی کہ انہیں ہمارا یہ شو پسند آ رہا ہے. ایسے ہی اور لوگوں کی کہانی سننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایول اینڈ اٹس اینڈ، جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے برے لوگوں کا برا انجام ہوتا ہے. تب تک مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.